حضرت سیدنا محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئی۔ جب کوفہ پہنچے تو حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوفہ کی تمام محدثین کو پیغام بھجوائی کہ وہ ہمارے پاس آ کر حدیث سنائے۔ خلیفہ کا پیغام سن کر سوائے حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس اور حضرت سیدنا ابن یونس کی تمام محدثین خلیفہ کے پاس پہنچ گئے اور حدیث بیان کی۔ امین اور مامون کو جب معلوم ہوا کہ دو محدث خلیفہ کے پاس نہیں آئے تو انہوں نے خود ان کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 100 حدیث سنائی۔ حدیث سننے کے بعد مامون نے کہا، چچا جان، اگر آپ اجازت عطا فرمائی تو یہ 100 حدیث آپ کو سنائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تو مامون نے جیسے سنی تھی ہر بہر اسی طرح سنا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت زیادہ مضبوط حافظہ کے مالک تھے، مامون الرشید کی ذہانت و فطانت دیکھ کر بہت متعجب ہوئے۔ مامون نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، چچا جان، آپ کی مسجد کے برابر میں 2 گھر ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو انہیں خرید کر آپ کی مسجد کو وسیع کر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے مجھ سے پہلے والوں کی کفایت کی وہ میری بھی کفایت کرے گا، مجھے ان گھروں کی خریداری کی رغبت نہیں۔ مامون الرشید نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر پھنسی نکلی ہوئی ہے تو کہا، چچا جان، ہمارے ساتھ ماہر طبیب اور بہترین دوائی ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دے تو ہم کسی ماہر طبیب کو بلا لائے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، پہلے بھی اس کی مثل زخم ہوا تھا جو خود بخود ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے بہت سا مال آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دینا چاہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم بھی قبول نہ کیا۔ پھر امین و مامون حضرت سیدنا ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور احادیث سنی۔ جب واپس ہونے لگی تو خدام کو حکم دیا، حضرت سیدنا ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ کو 10,000 درہم پیش کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ مامون نے سمجھا کہ شاید 10,000 درہم کم ہے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ انکار فرما رہے ہیں، چنانچہ اس نے 20,000 درہم پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں حدیث نبوی سنانے کے عوض پانی کی چند گھونٹ اور روٹی کا ٹکڑا بھی قبول نہیں کروں گا۔ خدا تعالیٰ کی قسم، اگر تم اس مسجد کو چھت تک سونے سے بھر دو تب بھی میں حدیث کے عوض یہ دولت نہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ سن کر امین و مامون اس عظیم محدث کے پاس سے واپس چلے آئے۔ اس مرد قلندر نے اس کے 1 درہم بھی نہیں لیا۔